اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے کچھ گوشوں کا تذکرہ کریں، بالخصوص حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جہنم کا مشاہدہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں عذاب کی کیفیات کو ملاحظہ فرمایا، عذاب ہوتے دیکھے اور اس میں مختلف اقوام کو ان عذابوں میں مبتلا دیکھا، خصوصیت کے ساتھ واپس آ کر اپنے امتیوں کے سامنے حضور ختمی مرتبت علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کا ذکر کیا۔ دو پہلو بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک یہ کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا، ملاقات کرنا، یہ نقطۂ کمال تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر کائنات کو بنایا، تو اس کائنات کا مشاہدہ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جب ہوتا ہے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے اظہار سے ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی سیر کو لے گئی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی قدرت کاملہ کو دیکھو کہ وہ ذات علی کل شیء قدیر ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو وہ رات کے مختصر ترین حصے میں اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مشاہدہ کرانے پر بھی قادر ہیں۔ اسے یوں سمجھ لیجیے کہ کسی شخص کی دوستی کسی بادشاہ کے ساتھ، اب وہ دوست اس سے ملنے گیا، اس کا تعلق تھا بادشاہ کے ساتھ، دوستی تھی، بڑی قریبی دوستی تھی، بڑا قریبی تعلق تھا کہ بادشاہ سے دوستی تھی۔ بادشاہ سے ملاقات کو کیا تو بادشاہ نے اسے اپنی سلطنت کا دورہ کروایا، اور اس میں خاص خاص چیزوں کو اس کا باقاعدہ خصوصیت کے ساتھ ذکر بھی کیا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں سلطنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب دوست آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آ رہی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کو، اپنے عبد مقرب کو اپنی سلطنت کا دورہ کرا رہے ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وزٹ بڑا غیر معمولی وزٹ تھا۔ اس میں ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے، تیسری طرف معجزہ سامنے نظر آ رہا ہے، چوتھی طرف ماڈرن سائنس کی طرف اشارے ملتے ہیں، پانچویں اگر اس کی جہت دیکھیں تو اس میں انسانیت کی عظمت کا راز اس میں عیاں کیا جا رہا ہے، چھٹی طرف دیکھیں تو تسخیر کائنات ہے، ساتویں طرف اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرد اور معاشرے کی اصلاح ہے، انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں باقی ساری چیزیں سامنے تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو ملاحظہ فرمایا، اہل جنت کو دیکھا، ان کو بڑی خوشی کے عالم میں دیکھا، انہیں نعمتوں سے محظوظ ہوتے دیکھا، اور جنت میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے آہٹوں کی آواز کو سنا اور اسے بھی بیان کیا۔ سیدنا زید بن حارثہ ان کی حور کو دیکھا، تلاوت بہت اچھی کیا کرتے تھے اور والدین کی خدمت بہت اچھی کیا کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کے بہت سارے پہلو جو فیوچر میں پیش آنے تھے، ان کا تعلق مستقبل سے تھا، ان کا تعلق آنے والے وقت سے ہے، آنے والے زمانے سے ہے۔ قیامت کے بعد جب فیصلے ہوں گے تب جنتی جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد جب فیصلے ہوں گے قیامت کے دن، پھر اس کے بعد جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ اگر یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مستقبل کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ فیوچر میں یہ اہل جنت ایسے ایسے ہوں گے، کون ہوں گے جو اس طرح کے کام کر کے آئیں گے۔ اسی طرح سے اہل جہنم بھی دکھائے گئے، صرف دکھائے نہیں گئے بلکہ عذاب کی کیفیات کے ساتھ دکھائے گئے۔ یہاں یہ دو سوال بنتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ابھی تو جہنم میں کوئی گیا ہی نہیں ہے، ابھی تو جنت میں کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی گیا ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت میں کیسے دیکھا یا جہنم میں کیسے دیکھا، اور بالخصوص جہنم میں ان کو عذاب میں مبتلا کیسے دیکھا؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور یہ بات درست ہے کہ جہنمیوں کے جہنم جانے کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اور وہاں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر جو انہوں نے جرائم کیے ہوں گے، ان جرائم کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے، اپنے ہی کیے ہوئے اعمال بد کی وجہ سے وہ جہنم جائیں گے۔ مگر رفت اور عظمت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ جو مستقبل میں جس کے ساتھ جو ہونا ہے اس منظر نامے کو کھینچ کر رسول اللہ کے سامنے کر دیا۔ بلکہ منظر نامہ کہنا بھی لفظ چھوٹا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو براہ راست وہاں موجود ہیں، بنفس نفیس موجود ہیں، جسم بشری کے ساتھ، جسم انصری کے ساتھ، بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں کے ساتھ، اور جہنم کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جہنم کے فرشتے مالک کو وہاں مل رہے ہیں، جہنم کے داروغہ اس سے بات چیت ہو رہی ہے، باقی ملائکہ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور پھر وہاں عذاب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے دکھایا گیا جہاں اللہ کی قدرت کاملہ پر دلیل ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ جس چیز نے ابھی مستقبل میں ہونا ہے میرا رب اسے جانتا بھی ہے، اور اپنے محبوب کو وہاں بلاتا بھی ہے، وہ دکھاتا بھی ہے۔ ایک بات، دوسری طرف رسول اللہ کی عظمت کا اظہار بھی ہو گیا۔ تیسری طرف اور سب سے اہم سمت جو ہے، سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اپنی امت کو پھر بتا رہے ہیں، انسانیت کو خبر دے رہے ہیں کہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ فلاں فلاں غلط کام کرنے کے نتیجے میں لوگ جہنم میں عذاب میں مبتلا تھے۔ سود کھانے والے، سود کا بزنس کرنے والے، چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، کمزوروں کا مال ہڑپ کرنے والے، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکنے والے، بے نمازی، نماز ادا نہ کرنے والے، اسی طرح سے امانتوں میں خیانتیں کرنے والے، اس طرح کے جتنے عذاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں آ کر بتایا کہ جو دنیا میں یہ کام کرتے رہتے ہیں، وہاں میں نے انہیں جہنم میں پھر دیکھا، اور اس طرح سے دیکھا، اس عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ان کی یہ کیفیات تھی۔ اب یہ کیوں بتلانا مقصود تھا؟ یہ بتلانا اس لیے مقصود تھا کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، میں تو دیکھ کر آ رہا ہوں، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو توبہ کر لو،
اللہ سے معافی مانگ لو، ان کرائم کو چھوڑ دو، ان جرائم کو ترک کر دو، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ پہلو ہے کہ آقا علیہ السلام کی معراج ہو رہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مشاہدہ فرما رہے ہیں جہنم کا اور باقی چیزوں کا، مگر اسی کے ساتھ انسانیت کی ہدایت کا سامان میسر آ رہا ہے، اسی کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا، حلال کھانا، جائز کھانا، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرنا، دوسروں کے حقوق پامال نہ کرنا، حقوق العباد کو تلف نہ کرنا، انسانی حقوق کو تہ تیز نہ کرنا، ان چیزوں پر اتنا فوکس۔ اور یہ کب سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ جب ہم ڈیپلی واقعہ معراج کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کچھ پہلو میں یہاں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں جب جہنم کو دیکھ رہا تھا وہاں میں ایک قوم کو دیکھتا ہوں، میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوتا ہے کہ اس کے لوگ اپنے ہی جسم کو کاٹ رہے ہیں، اپنے پہلوؤں سے گوشت کو کاٹتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر چیختے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، اپنے ہی پہلوؤں کے گوشت کاٹتے ہیں اور پھر اسے کھاتے ہیں اور اس تکلیف دہ عمل سے گزر رہے ہیں۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جو چغلیاں کیا کرتے تھے، جو غیبت کیا کرتے تھے، اور ایک پہلو اور زیادہ عیاں کیا، یہ عیب جو تھے، لوگوں کے عیبوں کو بیان کیا کرتے تھے، آوازہ کش تھے، لوگوں کے نام رکھتے تھے، منفی پہلوؤں سے گویا انہیں پکارتے تھے، ان کے گناہوں کو اچھالتے تھے، ان کے عیبوں کو اچھالتے تھے۔ اب وہ ان کی انفرادی زندگی کے بعض معاملات تھے کہ بندہ مومن تو وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی کا عیب سامنے آ بھی جائے تو اس پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کی اگر اصلاح کرنی ہو تو اسے انفرادی طور پر اس انداز سے بتاتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو، اسے ڈیگریڈ نہ کرے، اس کو بے عزت نہ کرے، اس کو اس طرح سے کوئی سٹیپ اس کے لیے نہ لے کہ جس سے اس کی شرمندگی میں اضافہ ہو، یا بار بار اس بات کو بیان کرنے سے وہ ڈھیٹ ہو جائیں، اس گناہ پر اکڑ جائیں، یا اس گناہ کو مسلسل پھر کرنے لگ جائے، یا پھر وہ یہ کہے کہ اب تو ان کو پتہ چل گیا ہے تو اب کیا چھپانا۔ یہ چیزیں حکمت کے عاری بھی ہوتی ہیں، حکمت کے منافی بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس میں جو بندہ اسے بیان کر رہا ہوتا ہے اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ چغلی کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں یا اس طرح عیب اچھالتے ہیں، اب انہیں دیکھیں وہ اس میں سے ایک حظ لیتے ہیں، ایک لطف لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہم اپنے مقامی اگر الفاظ استعمال کریں تو چس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہمارا لطف، ہمارا مزہ، ہمارا کیف کہاں ہے؟ لوگوں کی عزتوں کو تار کر کے۔ آپ ذرا سوچئے، ان کے عیبوں کو اچھال کر، ان کی چغلیاں کر کے، لیگ پلنگ کر کے۔ اور پھر میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک اور قوم سے گزرا، میں نے انہیں دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، پھر سینے کو نوچتے ہیں، چہرے سے اور سینے سے خون بہہ آتا ہے، پیپ آتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ ان کے چہرے کو ٹھیک فرما دیتا ہے، سینے کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ دوبارہ پھر اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، دوبارہ سینے کو نوچ رہے ہیں، اور ان کے ناخنوں کو تانبے میں بدل دیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، تانبے میں بدلے ہوئے تانبا اس طرح سے چہرے کو نوچتا ہوگا، ایسے سینے کو نوچتا ہوگا، کتنی تکلیف میں سے گزرتے ہوں گے۔ اب یہ عمل مسلسل رہے گا ان کے ساتھ،
کیونکہ جہنم کے عذاب پھر مسلسل ہے نا، اور کفار اور مشرکین نے تو پھر وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی طرح سوئسائڈ کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خودکشی جو جس طرح سے کرتا ہے اسے جہنم میں عذاب ایسا دیا جائے گا، بار بار وہی چیزیں اسے پرووائڈ کی جائیں گی، اسی انداز سے وہ پھر اپنی موت کا سامان کرے گا، اسی تکلیف میں سے گزرے گا، اللہ پھر اسے دوبارہ ٹھیک کر دیں گے، پھر اس کے جسم کو سلامت کر دیں گے، پھر گویا اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے، پھر وہاں سے پھر گزارا جائے گا اور مسلسل اسی میں مبتلا رہے گا۔ بتائیں کیا فائدہ ہوا خودکشی کرنے کا؟ ابھی تو دنیا کے چھوٹے سے غم تھے، کہ آخرت کے غم کے مقابلے میں دنیا کے غم تو چھوٹی ہیں، آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف تو چھوٹی ہے، آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں، جہنم کے عذابوں کے مقابلے میں دنیا کے عذاب تو چھوٹے ہیں نا۔ تو یہاں یہ نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تھوڑی سی حظ اٹھانے کے لیے، لطف لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، یا تھوڑی سی تکلیف بچنے کے لیے اگر آپ دائیں سے بائیں کوئی کام کر رہے ہیں تو آخرت میں جا کر، جہنم میں جا کر تو اس سے کئی گنا زیادہ چیزوں کے اندر آپ مبتلا ہوں گے۔ یہاں بٹوین دا لائنز ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ سب کچھ تب ہمارے فہم میں اترے گا جب آخرت پر پختہ یقین ہوگا۔ اب ہمارا ایمان تو ہے، وہ بالآخرت ہم یوقنون بار بار پڑھتے ہیں، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ بار بار کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن اس پر کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا یقین کتنا ہے؟ اگر ہمیں یہ یقین ہے، اور یہ یقین ہے کہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے، یہ بھی یقین ہے کہ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فیس کرنا ہے، تو پھر ذرا اس بات کو بھی دیکھیں، جنتی جنت میں بھی جائیں گے، جہنمی جہنم میں بھی جائیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے تو انہوں نے ان عذابوں کو فیس بھی کرنا ہے۔ اگر نہیں کرنا تو پھر تو ٹھیک ہے، اب جب ہم کہتے ہیں کہ کرنا ہے تو پھر یہ دیکھ لیں کہ کس طرح کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا بنڈل بنا رہے ہیں، لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اور اتنی جمع کر لیتا ہے، بنڈل بنا لیتا ہے، اسے اٹھایا نہیں جاتا، پھر اور اس میں ڈال رہے ہیں، اور ڈال رہے ہیں، اور ڈال رہے ہیں۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تھے، لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھیں، تو یہ امانتوں میں خیانت کرتے تھے، ذرا آپ سوچیں کہ ان کا کیا بنے گا۔ پھر کچھ اور لوگوں کو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جہنم میں دیکھتے ہیں، ان کے احوال کو مشاہدہ کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے سامنے دو طرح کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ایک میں نفیس اور اعلیٰ خوشبودار قسم کا وہاں کھانا ان کے سامنے پڑا ہے، دوسری طرف بدبودار گلا سڑا ہوا بدبودار کھانے کو چھوڑ بدبودار گلے سڑے کھانے پر ٹوٹ رہے ہیں۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حلال کا مال میسر ہونے کے باوجود یہ حرام کی طرف لپکتے تھے۔ حلال ان کے سامنے تھا، انہیں وہ بھی مل سکتا تھا، مگر نہیں، انہوں نے حرام کے ذرائع کو استعمال کیا، حرام مال کو اکٹھا کیا۔ ان کی وہاں ان کیفیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جہنم میں ان کے سر کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جاتا ہے، پھر دوبارہ سر نکل آتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے، پھر دوبارہ سر نکلتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز ادا نہیں کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پسند نہیں کرتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ ان چیزوں کے اندر وہاں پر مبتلا تھے۔ پھر کچھ لوگوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی کیفیات بڑی عجیب تھیں۔ قیامت کے دن کا منظر دیکھا، اس میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، پیٹ ان کے پھولے ہوئے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں، جیسے کوٹھیاں ہوتی ہیں، جیسے کوئی بنگلہ ہو، بڑے مکان ہوں، اس طرح سے۔ اور انہیں دور فرعون کے بڑے بڑے جانور انہیں اپنے پاؤں تلے روندتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ چیخ چیخ کر کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ آج قیامت کو برپا نہ کر، اے اللہ آج قیامت کو برپا نہ کر، آج قیامت کو برپا نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ابھی ہمارا یہ حال ہے تو جہنم میں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سودی بزنس کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، سود دیا کرتے تھے، سود کے کاروبار میں، سود کی لعنت میں یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔
اور پھر جہنم میں انہی لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ ایسے باہر نکلے ہوئے ہیں، تو وہاں آقا علیہ السلام فرماتے اس کے اندر سانپ تھے اور وہ باہر سے نظر آ رہے تھے صاف شفاف انداز میں، جو لوگ دنیا کے اندر سوتی کام کیا کرتے تھے۔ ابھی یہ وہ پہلو ہیں، یہ وہ عذاب ہیں کہ جو وہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ خواتین کو دیکھا وہ الٹی لٹکی ہوئی ہیں سینے کے بل۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ خواتین ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتی تھیں، زنا کے کاروبار میں ملوث تھیں، بدکاری کے کاروبار میں ملوث تھیں، اور باقیوں کو بھی یہ اپنی طرف گناہ کی طرف مائل کرتی تھیں۔ تو آج ان کے ساتھ یہاں یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، اور دیکھ کہا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جہنم میں عذاب کی ان کیفیات کے ساتھ۔ الغرض اگر ہم اس کا مطالعہ کریں کہ اس شب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں کیا کچھ دیکھا، تو بالکل واضح شفاف میسج دے رہا ہے کہ آقا علیہ السلام جن عذابوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایکچولی امت کو بالخصوص اور انسانیت کو بالعموم یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آج زندگی ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کر لو، آج معافی مانگ لو، آج ان گناہوں سے جان چھڑا لو۔ ہماری پرسنالٹی میں یہ چیزیں سجتی نہیں ہیں، اگر ان کے ساتھ موت آ گئی اور ایسے ہی وہاں چلے گئے تو پھر مقدر جہنم بنے گی، اور اس میں یہ چیزیں ہوں گی۔ اس لیے معراج کی شب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو آپ نے ایک خوبرو خاتون کو دیکھا جو بڑی مزین تھی، بڑا میک اپ کیا ہوا تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہا میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں فرمائی۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ دنیا تھی جو آپ کے سامنے بن سنور کر آ کر کھڑی ہو گئی، اور آپ نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ تو اس پر میسج کیا مل رہا ہے کہ امتی وہ ہیں، غلام وہ ہیں کہ دنیا بن سنور کر اس کے سامنے آ جائے، اپنے پورے لو لشکر کے ساتھ آ جائے، وہ تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ سامنے آ جائیں، تمام دنیا کے اسباب و سامان سمیت سامنے آ جائیں، مگر مومن حلال پر تکیہ کرتا ہے، حرام پر نہیں۔ مومن کسی نجائز طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، ادھر قدم بھی اس کے نہیں اٹھتے، اور ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا، ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور آخری بات آج کی جو یہاں شیئر کرتا ہوں وہ یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں شب معراج پیش کی گئی۔ آقا علیہ السلام کے سامنے پانی کو پیش کیا گیا، آقا علیہ السلام کے سامنے دودھ کو پیش کیا گیا، حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام کے سامنے شراب کو پیش کیا گیا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے ان تینوں میں سے صرف دودھ کو پسند فرمایا۔ آقا کی چوائس دیکھیں، دودھ، آپ نے دودھ لے لیا، اسے آپ نے نوش فرمایا۔ تو جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ پانی لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اشارہ تھا دنیا میں، اور اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت بہکتی رہتی، بہک جاتی، بھٹکتی رہتی۔ آپ نے راز فطرت کو پایا ہے، اللہ، راز فطرت کو پایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے ہیں تو انبیاء رسول اللہ کو سلام کر رہے ہیں کہ ایسی عظیم نعمتیں میرے آقا کے حصے میں آئی، اور آقا کی امتیوں کی شان، اگر وہ امتی بن کر رہے تو انبیاء میں چلتے تھے، اور انبیاء شب معراج بھی کھڑے ہو کر میرے حبیب کو سلام کہہ رہے ہیں، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جناب جبریل امین کے سامنے میرے آقا جب جواب دیتے ہیں تو جناب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ابراہیم آپ پر سلام بھیج رہے ہیں، یہ موسیٰ آپ پر سلام بھیج رہے تھے، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ پر سلام بھیج رہے تھے۔ ایسے جلیل القدر انبیاء آقا علیہ السلام پر سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ امت کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پیغمبر کو اتنے پیغمبر سلامیاں پیش کر رہے ہیں، آپ ان عظیم پیغمبر کے امتی ہیں، تو آپ کو سجتی نہیں ہے یہ بیماریاں، یہ گناہ، یہ جرائم، یہ کرائم، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ایمان، صحت، سلامتی اور سکون کے ساتھ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور وہ چیز عطا فرمائے جس میں دنیا اور آخرت کا سکون ہو، ہر اس چیز سے بچائے جس میں دنیا اور آخرت کی بے سکونی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔